السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ خاتون ہے۔ میں پہلے بھی کلمہ طیبہ کا ذکر کل میں پڑھ لی تھی کتاب دیکھ کر، اور آج دوسرا ہے نماز کا، 2 نمبر میں نماز کا ہے۔ حدیث کی 6 باتوں میں سے کل پہلا کا ذکر ہوا تھا اور آج نماز کا ذکر ہے، دوسرا سبق۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ صفت و صلاح زندگی میں آ جائے، یعنی جس طرح نماز کے اندر ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی چلنے والے بن جائیں۔ نماز کی فضائل۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، اس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر کچھ میل نہیں رہے گا۔ اسی طرح 5 مرتبہ نمازیں پڑھنے سے خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز معراج المومنین ہے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول، وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً اپنے سارے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرائیں۔ نمبر 2 میں نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے ٹھیک ٹھیک یاد کریں۔ غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام مسائل کو معلوم کریں۔ نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی کریں اور قرآن شریف کی تلاوت آداب کی رعایت رکھ کر کریں۔ نمبر 4 میں رو رو کر اللہ سے نماز کی روح مانگا کریں۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، یہ آج کا دوسرا سبق ہے نماز کے بارے میں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خواہش تھا کہ میرے امتی نماز نہ چھوڑنا، اور ہم مائیں بہنیں جتنی ہیں، ہم کو نماز سے بڑی جو پڑھتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزاری ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور ہم جو کہنے بیٹھے ہمارے لیے بھی، سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم نماز پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کے اندر میں جو سورہ ہے، عطیات ہے، ثنا ہے، درود شریف ہے، یہ سب کو ٹھیک کر لیں۔ نہ شرم کریں کسی بڑوں کا، نہ چھوٹوں کا، کہ ہمارے چھوٹے کے پاس سے یاد کریں گے، نہیں۔ ہم پہلے تو اللہ کے ساتھ ہی بات کرنے بیٹھتے ہیں، سب سے زیادہ قدر ہمارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو سب سے بہترین سے بہترین کر کے سنانے کی کوشش کریں، اور نماز میں جلد بازی نہ کریں۔ میری مائیں بہنیں، نماز میں جلد بازی نہ کریں۔ کوئی کام میں جلد بازی کر دیں، لیکن نماز کے لیے اذان سے پہلے فارغ ہو جائیں کہ ہاں اذان ہوگا، ہم کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز بڑے سکون کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پھر نماز کی جو روح ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے دھیان کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ جو آج کا ہمارا ماحول ہے، ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں اور کام بڑے آرام سے کرتے ہیں۔ تو نماز حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اذان جیسا ہی ہو اذان ویسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے اذان ہو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ہر کام میں مشغول رہتے ہیں، کام میں مشغول رہ کر نماز کو دیری کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی کام پڑ جاتا ہے نماز کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے ہم سب کو نماز کی توفیق عطا کرے، اور نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اذان جو ہے سب سے پیاری آواز دنیا کی، جب اذان بند ہو جاتا ہے، یہ کورونا کے ٹائم میں اذان بند ہو گیا تھا، جیسا دن رات جاتے ہی نہیں، اور اب اذان ہوتا ہے ہم اذان کو سنتے نہیں اور اذان کا جواب دیتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اذان، نماز، یہ حدیث، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحت، یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، ساری نعمتیں ہیں۔ ہم ایسے درخت بنیں جس سے بہت سارے فائدہ ہر کوئی اٹھا سکے۔ تو ہم ایسے ماں باپ بنیں، ماں بہنیں بنیں ایسی کہ ہمارے جو پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ میں جو کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں، وہ سب بھی نمازی بنیں۔ ہم سب کو نماز کی دعوت دیں، اور وقت میں نماز ہم بھی پڑھیں، انہیں پڑھنے کی بھی تاکید کریں۔ نماز کے اندر میں جتنا صورت ہے اس کو ہم بھی ٹھیک کریں، دوسروں کو ٹھیک کرانے کی تلقین کریں۔ اور جو غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام مسائل ہیں، اس کو کسی عالم سے پوچھ کر جانے اور عمل کرنے کی اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم کو بہت سارے علم ہم کو معلوم ہے، ہمارے عمل کرنے میں بہت کوتاہی ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ اور نماز کے اندر دھیان پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے نماز کے اندر میں نفاق ہے،
ध्यान پیدا کرنے کے لیے نماز کے باہر ہمیں ذکر اللہ کا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اپنے ذکر کا ذائقہ عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم دنیا میں دن بھر میں سب سے زیادہ انسانی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، دوسرے کا خبر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم ہمارے اندر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذکر کی توفیق عطا کرے، اور قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں دوسروں کو پڑھ کے سنائیں، اور اگر نہ بھی سنائیں، آج کل کا نیٹ کا زمانہ ہے، اس میں بھی قرآن شریف کا تلاوت ہوتا ہے، ٹھیک کرنے کا بتاتے ہیں، کم سے کم وہاں پر بھی دیکھ کر ٹھیک کریں، کیونکہ قرآن پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ یا تو پھر اگر تھوڑا سا عمر ہمارا ہو گیا، ہم اس کا قرآن شریف کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا عمر زیادہ ہو گیا اور قرآن شریف کا پڑھنے کا ہم کو شرم لگتا ہے۔ نہیں، عمر کا لحاظ نہ کریں، اللہ کے کلام کا لحاظ کریں، اللہ کا لحاظ کریں کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم یہاں دنیا میں نہیں رہنا، ہم کو مرنا ہے۔ یہ جو دین آیا تھا یہ زیادہ عمر میں، یہ جو قرآن شریف آیا تھا یہ اترا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب کا بھی بہت زیادہ عمر تھا۔ یہ اسی وقت میں اسی عمر میں ہی کتاب پڑھے، قرآن شریف پڑھے، اور ہم کو بھی لازم ہے ہم عمر کا لحاظ نہ کریں کہ ہمارا عمر زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کا لحاظ، علم کا اللہ کا قدر کریں کہ ہم علم سیکھیں اور سکھائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہم اس شرم کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، علم سے دور ہو جاتے ہیں، نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ نعمت ہم کتنا وقت کو ضائع کر کے آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا کرے، اور اپنے فضل سے توفیق عطا کرے، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا اعمال نہیں جو دکھا کر ہم اللہ سے مانگ سکے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، نیکوکاروں میں شامل کرے، گناہوں کو چھوڑنے والوں میں شامل کرے، نیکی کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے توفیق سے نیک کام کرنے کی توفیق کرے، اور یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم ہر گھر میں ہو، ہر بچیوں کو، ماں باپ کو لازم ہے بچوں کو اردو پڑھائیں، اور ہم اپنے بیٹوں کو زیادہ سے زیادہ تاکید کریں کہ وہ بھی قرآن شریف پڑھیں۔ ہم بیٹی بچوں کی طرف جو بھی دھیان دیتے ہیں لیکن بیٹے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اوپر اگر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں وہ بڑے ہو کے وہ کام کرنا چلے جاتے ہیں، شہر ودیش چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اور قرآن شریف کھولنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے نہیں، لیکن ہم بچپن سے اگر بچوں کا عادی ڈالیں گے تو پھر بچے پڑھیں گے، اور ہم کو لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں کہ بچے آگے چل کے بڑے ہو کر اردو پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، قرآن شریف کا معنی پڑھیں گے، وہ بھی تعلیم کریں گے، وہ بھی تعلیم کریں گے۔ تعلیم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مطلب اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں پڑتا ہے، اسی میں ہی ہم کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا۔ ہم یہ سوچیں گے ہم گناہ چھوڑیں گے پھر ہم تعلیم کریں گے، کب گناہ چھوڑیں گے؟ ہم کسی کو دعوت دیں گے نماز کا تو اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے گا، ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم کسی کو اللہ کی طرف قریب کریں گے تو اللہ ہمیں اپنے قریب کرے گا۔ تو ہم یوں ہی سدھارتے سدھارتے خود کب سدھر جائیں گے ہم کو پتہ بھی چلے گا نہیں۔ ہمارا دین کا کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے کریں یا ریا کے لیے کریں، نہیں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے عزیز و اقارب جتنے سے ہمارا ملاقات ہوتا ہے ہم سب کو دین کا دعوت دیں، اور نماز ٹھیک کرنے کا دعوت دیں، سورہ ٹھیک کرنے کا دعوت دیں، اور سنتوں کو زندہ کریں، رسم رواج حالت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ یہ گھر گھر فتنہ جو پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے دنیا کے ظاہری فتنہ، باطنی فتنہ سے ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محافظ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا کرے، علم میں برکت، عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔